فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ کچھ مرد مومن اپنا وعدہ پورا کر چلے ہیں۔ جب آیت ختم ہوئی تو مجاہد اپنے گھوڑے کے ہمراہ جام شہادت نوش کر گیا۔ تین قصے میں نے پڑھے اور تینوں قصے کے اندر کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ کے تابعین کا درجہ اور ولولہ اور جذبہ تھا جہاد کے بارے میں، وہ ظاہر ہے۔ پہلا واقعہ کہ وہ دریائے بحران، جس کو یہاں دریائے سندھ کی طرف لکھا ہے، کہ دریائے سندھ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، فتوحات پر فتوحات ہو رہی ہیں، اللہ کے دشمنوں کا قلع کما کیا جا رہا ہے، اللہ کے غیر کے نظام، اللہ کے غیر کے دستور اور قوانین کا قلع کما کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے دستور، اللہ کے منشور، اللہ کے دین اسلام کو نافذ کیا جا رہا ہے، اور جو اس کے راستے میں آتا ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، نیزے آگے بڑھ رہے ہیں، گورے جس لگا رہے ہیں، مجاہدین کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے دریائے مہران کی طرف متوجہ ہے۔ تو وہاں اس لشکر میں ایک آدمی ہے، قبیلہ ازد کا، قبیلہ ازد کا ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے ابو اسابہ۔ ابو اسابہ جب وہاں پہنچتے تو رونے لگتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس دریا سے ڈر گئے ہو؟ کیا تمہیں اس دریا کی وجہ سے رونا آ گیا؟ کیونکہ اللہ کے لشکر کے سامنے دریا پہاڑ کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، وہ ہر چیز کو پار کرتا ہے اور اللہ کے دین کو نافذ کرتا ہے۔ اللہ کا جب مجاہد ہوتا ہے اس کے سامنے دریا جو ہے وہ راستہ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں کے ٹھوکر کے نیچے پہاڑ دب جاتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا تم ڈر گئے ہو؟ نہیں، بولا نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں اپنے والد کو، اسابہ کو اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں، کاش وہ میرے ساتھ ہوتے، میرے ساتھ جنت میں جاتے، وہ بھی یہاں پر جہاد کر رہے ہوتے، اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دشمنوں سے جہاد کر رہے ہوتے، ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے، ان کا قلع کما کر رہے ہوتے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے بھائی، کہ جہاد کے میدان کے اندر جب رکاوٹیں آ رہی ہیں، جب مشکلات آ رہی ہیں، تو وہ بجائے یہ کہ بولے کہ کاش میں بچ گیا ہوتا، یا چلو میرا باپ بچ گیا، وہ یہاں نہیں ہے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کاش میرا باپ یہاں ہوتا، میرے ساتھ ہوتا، جنت کے اس میدانوں کے اندر، جنت کے اس کھلیانوں کے اندر، جنت کے اس باغات کے اندر، وہ بھی میرے ساتھ ہوتا۔ دوسرا واقعہ قاسیہ کا، قاسیہ کی لڑائی جو ہوئی تھی، بہت بڑی لڑائی تھی فارس کے اندر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل فارس کے درمیان میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت بڑی لڑائی تھی، اور اللہ پاک نے صحابہ کرام کو فتح نصیب فرمائی، حالانکہ ان کے پاس ساز و سامان بھی کم، آداد بھی کم، ہر چیز کم، اور سامنے ایک بہت بڑی طاقت کا مقابلہ فارس، لیکن اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو قاسیہ کے میدان کے اندر
ایک مجاہد جو ہے ان کی آنتیں نکل گئی، ان کو یہاں سے کسی نے ضرب لگائی یا کاٹ دیا، اندر سے آنتیں باہر نکل آئی، آنتیں پھیلی ہوئی، مگر ابھی موت نہیں آئی۔ تو ایک دوسرے صحابی یا تابعی مجاہد جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں، وہ بولتے ہیں ٹھہرو، یہ میری آنتیں جمع کر دو تاکہ میں اور آگے بڑھوں اللہ کے راستے میں، ہو سکتا ہے کہ ایک نیزہ دو نیزہ اور آگے بڑھ جاؤں، چند قدم اور آگے بڑھ جاؤں، میری آنتیں جمع کرو۔ یہ جذبہ ہے جہاد کا۔ جہاد کے اندر آنتیں نکل گئی باہر، اب بس سمجھ لو کہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ حالت وہ اتنے زخمی ہو گئے، مگر یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جہاد کا جو میدان ہے اس میں کتنا آگے رہ سکتا ہوں، جتنا آگے ہوں گا اتنا بڑا درجہ ہوگا۔ مجاہد کو بولتے ہیں آجا یہ سمیٹ، چند قدم اور آگے بڑھتا ہوں، گھسیٹ کر، تاکہ اللہ پاک بولے نہیں یہاں نہیں شہید ہوا، وہاں چھوڑ دو۔ آخر دم تک وہ آگے بڑھ رہا تھا، ہاں، حالانکہ نہ کسی کا مقابلہ کر سکتے، ہاں، یہ حالت ہو گئی ہے، آنتیں باہر آ گئی ہیں، لیکن صرف قدم کہ چند قدم جہاد کے میدان میں اور آگے آ جاؤ، اللہ کے نزدیک بھائی میرا بندہ آخر دم تک، شہادت تک وہ آگے بڑھ رہا تھا میرے میدان میں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ۔ اور تیسرا قصہ جو پڑھا وہ یہ کہ قاسیہ کے دن اسی جنگ کے اندر ایک مجاہد دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میری بیوی کالی ہے، کبری ہے، ان کی بیوی ہوگی کالی کبری ہوگی، آج جو ہے میری شادی، آج جو ہے مجھے حور عینہ سے ملا دے، حور عینہ کو میری بیوی بنا دے، ہاں، ابھی فزوجنی الیوم مکانہا من الحور العین، اللہ اکبر، من حور عین، حور عین، اللہ پاک ذکر کرتے ہیں نا وحور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپے ہوئے موتی۔ ہاں، آج یا اللہ بیوی کے پاس واپس نہیں جانا، آج حور عینہ سے شادی کر دے میری، یا اس دنیا سے اٹھا لے، اب میرے کو شہادت عطا کر دے۔ تو پھر جو ہے یہ دعا مانگتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھا جاتا ہے میدان جنگ میں کہ وہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، ان کا گھوڑا بھی زخمی ہے، اور وہ آیت پڑھ رہے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ مومنین میں سے ایسے رجال ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، شہید ہو گئے، اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور پھر وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، ان کا گھوڑا بھی مر گیا، گھوڑا بھی مر گیا، خود بھی شہید ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ جذبات کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اور تابعین کے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، دشمن کا مقابلہ کرنا، اس کے راستے میں شہید ہونا، اس کے راستے کی مشکلات کو برداشت کرنا، ان مشکلات پر صبر و استقلال کے ساتھ قائم رہنا۔ اور آج کیا ہے، آج کوئی جہاد کا نام لیتا ہے تو اگر اس کے پیچھے ایجنسیاں پڑ جائیں، بولتے ہیں اچھا ہوا یار یہ تو مولوی سرفرا مولوی ہے، ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، ہم دیکھو ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں آتا۔ ہاں، تم سچ بولتے ہی نہیں ہو، تمہارے پیچھے کون آئے گا؟ تم درباری ہو، مکار ہو، سمجھے نا، منافق ہو، منافق، تمہارے پیچھے کون آئے گا؟ ہاں، تم اس نظام باطل، اس نظام کفر کی ہاں میں ہاں ملانے والے، تمہارے پیچھے کون آئے گا؟ مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ان مشکلات کو سلام کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں، دریا آئے، پہاڑ آئے، مشکلات آئے، ان کی خواہش ہوتی ہے کاش ہمارا خاندان بھی ہمارے ساتھ ہوتا، وہ بھی ان جنت کی مشکلات کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ جنت کو مشکلات سے گھیرا گیا۔ ہاں، حدیث میں کہ جبریل امین
علیہ السلام اللہ پاک نے جب جنت کو پیدا کیا فرمایا جاؤ جبریل جنت کو دیکھ کر آؤ. جبریل علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا بولا فرمایا یا اللہ اتنی زبردست جگہ, ہر کوئی اس میں داخل ہونا چاہے گا. پھر اللہ پاک نے جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا, ناگوار چیزوں سے گھیر دیا. فرمایا جبریل جاؤ دیکھو اب دیکھو. وہ کہا یا اللہ اس میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا, اس کا راستہ تو بڑا مشکل ہے, اس میں تو ناگوار چیزیں ہیں, مشکلات ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, قربانیاں ہیں, اس میں تو بڑی قربانیاں ہیں, اس میں کون جائے گا ابھی. صحابہ کرام ان قربانیوں کو سلام کر رہے اور جہنم کو پیدا کیا. فرمایا جبریل جاؤ جہنم کو دیکھ کر. جہنم کو دیکھا, اللہ اکبر, یا اللہ اتنی خطرناک جگہ, کوئی بھی نہیں جائے گا اس کے اندر. پھر جہنم کو خواہشات سے بھر دیا, نفس کی خواہشات, شہوات, اس سے جہنم کو گھیر لیا. فرمایا جبریل جاؤ دیکھ کر آؤ جہنم کو. جبریل امین علیہ السلام واپس آئے, یا اللہ اس سے تو کوئی بھی نہیں بچے گا, یہ تو خواہشات سے شہوات سے بھری ہوئی ہے, اور انسان تو چاہتا ہی ہے کہ اپنی خواہشات پر چلے, اپنی شہوات پر چلے, اب اس سے کون بچے. تو یہ منافقین اپنی خواہشات پر چلتے ہیں, اپنی شہوات پر چلتے ہیں, نظام کفر کے ساتھ چلتے ہیں, نظام باطل کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ پریشانیوں سے محفوظ, جنت کی پریشانیوں سے محفوظ, یعنی وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. جنت کے اندر خود پریشانی نہیں ہے, جنت کا راستہ پریشانی والا. جنت پہ پہنچ گئے پھر تو پریشانی کا کوئی سوال ہی نہیں. پھر تو ہر قسم کی, حدیث میں ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ جس نے پریشانی اٹھائی, دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس نے پریشانی اٹھائی, اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اور اللہ پاک کہے گا کہ اس کو جنت کے اندر ایک ڈبکی دلاؤ, جنت کے اندر ایک ڈبکی دلاؤ. اس کو جنت کے اندر ڈبویا جائے گا, ایک ڈبکی, صرف ایک ڈبکی جنت کے اندر مار کے اس کو نکالا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا بندے تو نے کبھی مشکلات کو دیکھا ہے؟ بولا نہیں, کبھی مشکلات کو نہیں دیکھا, کبھی کسی پریشانی کو دیکھا ہی نہیں. دنیا کی تمام پریشانیاں, تمام مشکلات, تمام چیزیں, تکالیفیں سب رفع ہو جائیں گی, سب ختم ہو جائیں گی, صرف جنت کی ایک ڈبکی. اور دنیا کے اندر جتنے سب سے بہترین زندگی گزاری ہوگی, اس کی خواہشات پوری, عیش و عشرت, اس کو لایا جائے گا. اللہ پاک کہیں گے کہ اس بندے کو جہنم کے اندر ایک ڈبکی دلاؤ. کس کے اندر؟ جہنم کے اندر. اس کو جہنم کے اندر ایک ڈبکی دلائی جائے گی. پھر پوچھے گا بندے کبھی تو نے کوئی خوشی دیکھی ہے؟ بولے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں, ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی, صرف جہنم کی ایک ڈبکی. جہنم کی ایک ڈبکی ساری خواہشات ختم کر دے گی, اور جنت کی ایک ڈبکی ساری تکالیف کو ختم کر دے گی. تو جنت کا راستہ ہے مشکلات والا, مگر جنت خود ایسی ہے کہ تمام مشکلات ختم. اور جہنم کا راستہ ہے عیش و عشرت والا, مگر جہنم خود ایسی ہے کہ تمام خوشی ختم. سمجھا رہا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں, اللہ پاک نے اس جہاد کے ذریعے سے ان کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی عطا فرمائی. وہ اس جہاد کے راستے پر چلے, اور جہاد کے راستے میں آگے بڑھنا, آگے سے آگے بڑھنا. آج جو ہے, نہیں چھیرنا, کیوں چھیر رہی ہے بیٹا؟ آج جو ہے وہ لوگوں کو جہاد سے برگشتہ کیا جائے. آج نام نہاد منافق مولوی بیٹھتا ہے, وہ بھی لوگوں کو جہاد سے دور کرتے ہیں, وہ بھی لوگوں کو جہاد سے دور کرتے ہیں. سارا نظام ایسا نظام کفر بنایا ہے کہ اس میں جو نام نہاد مذہبی پارٹیاں ہیں وہ بھی لوگوں کو جہاد سے دور کرتے ہیں, وہ بھی لوگوں کو اسی کفر کے نظام کے ساتھ لگا دیتے ہیں.
پیلی پگڑی والا جب کھڑا ہوتا ہے بولتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نوجوانوں کو جہاد سے دور کیا اور ان کو سیاست کے راستے پہ لگایا، اس کفریہ سیاست کے راستے پر لگایا، اور جماعت والے بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں، باتیں جہاد کی کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں بھائی چلو بھائی گشت کے لیے نکلو۔ یہ گشت کرنے سے اللہ کا دین قائم کبھی نہیں ہوگا۔ یہ آتے جو باہر نکلی ہیں، کیا یہ گشت کرنے سے باہر نکلی ہیں؟ یہ جو گورے شہید ہو رہے ہیں، مجاہدین شہید ہو رہے ہیں، یہ کیا گشت کرنے سے ہوا؟ تو تلوار اور تیر کے ساتھ نکلے اور اللہ کے دشمنوں کو للکارا کہ اللہ کے زمین پر صرف اور صرف اللہ کا قانون چلے گا اور کسی کا قانون نہیں چلے گا۔ زموں کا قانون نہ چلی، تاسو قانون نہ چلی، صرف اللہ رب پاک قانون چلے، صرف اللہ کا قانون چلے اور کسی کا قانون چلے، اور جو اس راستے میں آئے گا رکاوٹ بنے گا اس کو ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، جب اس جذبہ جہاد کے ساتھ وہ دنیا میں پھیل گئے تو میرے بھائیو 30 سالوں کے اندر انہوں نے دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اور بڑی بڑی جو کفار کی ریاستیں تھیں وہ سب کے سب سر لگو ہو گئے، دب گئی ان کے سامنے، مسلمانوں کا لوہا مان لیا۔ اسلام کی طاقت اور سربلندی یہ سب میرے بھائیو جہاد کے ذریعے، اور آج ہم نے جہاد کو چھوڑا ہے، آج ہم لوگ ذلیل و خوار، اپنی زمین کے اندر ذلیل و خوار، پورے عالم کے اندر ذلیل و خوار۔ جب تک میرے بھائیو جس جہاد کے راستے پر ہم لوگ نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ نہیں، اسلام قائم نہیں ہوگا، نہ اسلامی نظام قائم ہوگا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اس کے لیے تیار ہو؟ آج 26 رجب ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی بات ہو جائے۔ کل 27 رجب ہے اور جو درمیان کی جو رات ہے وہ 27 رجب کی رات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی، جس کو اسراء اور معراج کہتے ہیں، کہ مکے کے اندر تھے، جبریل امین علیہ السلام آئے اور براق کو لے کر آئے، اور براق ایسی سواری تھی کہ حد نگاہ پر اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز، اور وہاں سے بیت المقدس ان کو لے گئے، پھر بیت المقدس سے آسمانوں 7واں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، جہاں تک اللہ نے چاہا لے گئے، اور اللہ پاک نے نماز فرض کی ان پر، یہ ساری باتیں ہوئی، پھر واپس بیت المقدس آئے، انبیاء کرام کی امامت بھی کی، اور پھر مکے میں آ گئے۔ یہ سارا معاملہ راتوں رات ہو گیا، رات کے ایک حصے میں ہو گیا، لیکن یہ واقعہ کب ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی تحقیقی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں روایت مختلف ہے۔ کوئی روایت ہے کہ رجب میں ہوئی، کوئی روایت ہے کہ شوال میں ہوئی، کوئی رمضان میں ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی، ربیع الثانی میں ہوئی، مختلف روایات ہیں۔ تو 27 رجب کا کوئی یقینی وہ نہیں ہے کہ اس رات کو معراج ہوئی، یہ بات یقینی ہے۔ کب ہوئی اس کے بارے میں یقینی بات موجود روایات میں نہیں ہے، روایت مختلف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ اس کو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شب معراج ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں۔ دوسری بات، اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا، یہ بھی احادیث میں نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے کہ اس رات کو خصوصی طور پر عبادت کی جائے، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح 27 رجب کو روزہ رکھنا خصوصیت کے ساتھ، اس بارے میں بھی کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے، تو اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، نہ 27 رجب کے دن کی، نہ 27 رجب کی رات کی۔ باقی جو عوام جو کر رہے ہیں وہ مشہور ہے، وہ باتیں بعد میں مشہور ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو بات
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی صحابہ کرام کے ذریعے سے، ان میں جو ہے وہ 27 رجب کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے، کوئی اس کی خاص فضیلت نہیں ہے، نہ اس کے روزے کی، نہ اس کی رات کی، نہ اس کے دن کی، نہ اس کی رات کی۔ تو اس دن کو خصوصی طور پر عبادت کرنا بدعت ہے۔ ہاں روزانہ جو عبادت کرتا ہے رات کو اٹھ کے وہ تو کرے گا، خصوصی طور پر کہ خاص اس رات کے لیے، یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح 27ویں رجب کے دن کو خصوصی طور پر روزہ رکھنا یہ بھی بدعت ہے۔ باقی جو روزے رکھتا ہے، مثلا اگر کسی کی عادت ہے کہ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، جو کہ سنت بھی ہے، تو اس طرح اگر وہ پیر جمعرات 27 رجب کو آ گئی تو وہ روزہ رکھے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خصوصی طور پر 27 رجب کو روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ نہ تو اس دن کے بارے میں کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات کے بارے میں کوئی فضیلت ثابت ہے، اور نہ اس رات کے بارے میں یہ یقینی ہے کہ یہ شب معراج کی رات ہے۔ تو اس بات کو بھی سمجھ لیں، اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ تو عبادت تو کر رہا ہے، تو بھائی عبادت کل رات کو کرنی تھی نا، پرسوں رات کو کرنی تھی، کیوں آج رات کو کر رہے؟ سمجھے نا، مسئلہ یہ ہے۔ بھائی روزہ تو رکھ رہے، روزہ رکھنا تو اچھی بات ہے، اچھا تو پھر کیوں 1 مہینے پہلے روزہ نہیں رکھا تھا، کیوں کل روزہ نہیں رکھا تھا؟ تو اصل مسئلہ ہے اس کو خاص کرنا، ٹھیک ہے نا۔ خاص کرنے کے لیے حدیث نص چاہیے، قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی خاص، جیسے شب قدر اس کی فضیلت ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اس کو خاص کرنا یہ تو ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ الگ چیز ہے۔ مگر اس رات کے بارے میں 27ویں رجب کے بارے میں، نہ اس کے دن کے بارے میں، نہ اس کی رات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اس لیے علماء کرام نے شدت کے ساتھ انکار کیا ہے ان لوگوں کا جو اس رات کو فضیلت سمجھتے ہیں، اور خصوصی طور پر بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس کی عبادت کرنا ہزارہ کی عبادت ہے، جیسے 1000 دن کی عبادت ہے، یا ہزارے کا روزہ ہے، 1000 دن کا، پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں ہیں، کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس رات کو نہ خاص کرنا ہے، نہ اس دن کو خاص کرنا ہے۔ باقی عبادت تو ہر سال کرو نا، سمجھے نا، روزے بھی رکھو، ہر سال رکھتے رہو، ٹھیک ہے نا، سوائے حرام روزوں کے۔ اللہ پاک جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا